بے نمازی نمازی بنتے تھے، بے پردہ پردے والی بنتی تھی، بے حیا حیا والی بنتی تھی۔ ایسی ایسی بچیاں اس وقت سماج میں ہیں میری بہنوں، جن کی زندگیاں بدلنے سے ان کے ماں باپ کی سالوں کی خرافات بدل گئی۔ الحمدللہ میں جمعے کو جمعہ جاتی ہوں، دینی اجتماع میں ہماری بستی میں ہوتا دینی اجتماع، کئی عورتوں کا حال یہ ہو گیا، اجتماع میں جا رہی۔ کیا ہے صاحب اجتماع میں؟ اجتماع جانا ایک ہابی ہو گیا۔ پہلے کیا تھا؟ ایک اجتماع میں جاتے تھے، سبق لے کے آتے تھے، چینجز دکھتا تھا، بدلاؤ دکھتا تھا، تبدیلی دکھتی تھی، اجتماع کا اثر دکھتا تھا، بیان کی تاثیر دکھتی تھی، عمل کے اندر تبدیلی دکھتی تھی، کردار میں بہتری دکھتی تھی، کریکٹر چینج ہوتا تھا، بول بدلتا تھا، سننے کا لہجہ بدلتا تھا، عمل اور کردار اور کریکٹر میں چینجز آتا تھا، بڑے اور چھوٹوں کے بارے میں تمیز پیدا ہوتی تھی، شوہر کا ادب پیدا ہوتا تھا، ماں باپ کی خدمت کا جذبہ پیدا ہوتا تھا، اولاد کی تربیت کی فکر پیدا ہوتی تھی، راتوں میں اٹھنا آسان ہوتا تھا، تہجد پڑھنا آسان ہوتا تھا، آنسو بہانا آسان ہوتا تھا، اللہ کے سامنے رونا آسان ہوتا تھا، بیان میں جانے سے پہلے کبھی دعا کو ہاتھ نہیں اٹھتے تھے، لیکن بیان سننے کے بعد آدھا آدھا گھنٹہ دعا کرنے کی توفیق ملتی تھی، اعمال میں تبدیلی آتی تھی، بے نمازی نمازی بنتے تھے، بے پردہ پردے والی بنتی تھی، بے حیا حیا والی بنتی تھی، بے شرم شرم والی بنتی تھی، رسم و ریتوں میں جانا ترک ہوتا تھا، بدعتیں چھوٹ جاتی تھی، خرافات سے بچ جاتے تھے، ایک تبدیلی آتی تھی بیان میں جا کے آئے۔ اب کیا ہو گیا؟ اب خالی گنا رہے ہیں، وہاں بھی جا رہی ہوں، وہاں بھی جا رہی ہوں، وہاں بھی جا رہی ہوں، کہیں کو جا رہی؟ کیا کرنے جا رہی؟ کیا لے کے آ رہی؟ کچھ بھی نہیں، جا رہی زبردست بیان کرے بھائی، مست بولے، انہوں مست بولے نہیں بولے وہ الگ بات ہے، میری ذات کو کیا فائدہ ہوا یہ کون سوچ رہا؟ عمل میں کیا تبدیلی آئی؟ 50 مرتبہ سنے، سود خوروں کی دعوتوں میں، رشوت خوروں کی دعوتوں میں نہیں جانا، کچھ فائدہ ہو رہا؟ ارے ان کی دعوت میں جا رہی تم، ان کے بابا سود کے پیسے لیتے، اماں سود کے پیسے لیتی، سود پہ پیسے دیتے، انٹرسٹ کا اڈا ہے، مٹی خورا ہے، سود خورا ہے، ارے اپنے کیا کرنا ہے جی؟ اب میں جو بوٹی کھا رہی وہ بوٹی وہی پیسوں کی رہنا ضروری کیا ہے؟ بلکہ جا رہے ہیں کھا کے آ رہے، فائدہ کب ہوں گا؟ تبدیلی کب آئیں گی؟ بدلاؤ کب آئے گا؟ چینجز کب آئے گا؟ محرم نامحرم کے بارے میں دیور سے پردہ کرنا بلکہ 1000 مرتبہ سن لیے ہوں گے عورتیں، عمل کچھ بھی نہیں، ایک کان سے سن رہی دوسرے کان سے یہیں بیٹھ کے اجتماع میں جھٹک کے چلے آ رہے ہیں، کہیں کو لے کے جانا بوجھ بول کے، سب نہیں کر رہے ایسا لیکن تقریباً ایسی کچھ کچھ بہنیں ہیں، اور میں نہیں بولا تو بھی سمجھ لینا اپنا ہے بول کے، اس لیے کہ وہی بہنوں سے تو یہ دنیا چل رہی، کچھ بہنیں ہیں ایسی ایسی بچیاں اس وقت سماج میں ہیں میری بہنوں، جن کی زندگیاں بدلنے سے ان کے ماں باپ کی سالوں کی خرافات بدل گئی، سالوں سے رسم کرتے تھے، چھلے کرتے تھے، چھٹیاں کرتے تھے، سانچک کرتے تھے، منجے کرتے تھے، جمعاگیاں کرتے تھے، کوئی بہن کی شادی ایسی نہیں ہوئی جہاں پر انگلی نہ پکڑے بھیجان کی، ہر رسم چلتی تھی، جوتے چھپانے کی چلتی تھی، سب چلتی تھی، لیکن بچی اجتماع میں گئی، دین کی بات سنی، مولانا کا بیان سنی، اس کو تبدیلی آئی، بات سمجھ میں آئی، دھیرے 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 محنت کرتے کرتے پورے گھر کا ماحول بدل دی بچی، خرافات ختم ہو گئے گھر میں سے۔ ایسی بھی بچیاں ہیں، ایسی بھی عورتیں ہیں جنہوں نے دین سیکھا، اپنے گھرانوں سے سانچک منجے رسم چھلا چھٹی ختم کر دی، 5 وقت کی نماز پڑھنے والی بہن رہتی لیکن ان کا پورا عقیدہ چھٹی اماں پہ ہے، چھٹی کرے وہ ختم کرتے، چھٹی اماں آتی کہتے آ کے جس کی چھٹی کر رہے اس کی خدمت لکھ کے جاتی کہتے، وہ ایک اماں کم رہ گئی تھی، اب دنیا کے اماں ہو گئی، ایک اماں کم ہو گئی، اب مارکیٹ میں کئی اماں چل رہی، آپ لوگوں کو تو معلوم بھی چھونگا، کچھ ایک اماں آئے ہوئے کہتے مارکیٹ میں، اب وہ اماں کے پاس گئے تو کہتے پورے بیماریاں دور ہو جا رہے، کیسے کیسے کی علاج کر رہے کہتے اماں، عورتاں بدعقیدگی کا شکار، بار بار سن رہی، تبدیلی کہیں کو نہیں آ رہی۔ ارے مت جاؤ وہ عورتوں کے پاس، مت جاؤ ایسی لوگوں کے پاس، مت جاؤ ایسے مردوں کے پاس، مت جاؤ ایسے عاملوں کے پاس جہاں پر ایمان خراب ہو جاتا، عقیدہ خراب ہو جاتا، لیکن سن رہے نہیں۔ پھر آپ دیکھو مجلس قائم ہو گئے تو الحمدللہ ہم نا پورے نا دیندار لوگ ہیں، پورے ماشاءاللہ اجتماع میں جاتے، ایسا مہینے میں 4 جگہ جاتی ہوں میں اجتماع پھر رہے، خالی کیا ہو رہا ہے اجتماع پھرنے سے؟ نکو جاؤ نہیں بول رہا ہوں، کہیں کو جا رہے وہ سوچو بول رہا ہوں، ایک بار کیا مل رہا؟ کچھ ملنا نا،
ایک مہینے میں ایک اجتماع میں گئے تو کچھ تو بھی اتنی تو بھی ایک باریک خسخس کے دانہ کتنا رہتا باریک، اتنی باریک تو بھی تبدیلی آئی تو فائدہ ہوا سر کا دکھتا اجتماع. جا رہی خالی دکھاوا کر رہی. الحمدللہ میں جمعے کو جمعہ جاتی ہوں دینی اجتماع میں، ہماری بستی میں ہوتا دینی اجتماع. کیا مل رہا وہ اجتماع سے سوچنا. میری عزیز ماؤں اور بہنوں، اپنے ارمان اور جذبات کا گلا گھونٹ کر ریاکاری کو ختم کر کے اخلاص کے جذبے کو بڑھانا، اسی قربانی کا پیغام ہے، قربانی کا میسج. ابراہیم علیہ السلام نے گلے پہ چھری رکھی، آسمان پہ نظر اٹھا کر بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ کہنے لگے اے اللہ، اگر میرے اور تیرے بیچ یہ اسماعیل آ رہا تھا، میری اور تیری محبت میں یہ اسماعیل دیوار بن رہا تھا، تو لے آج میں اس اسماعیل کو بھی تیرے نام پہ ذبح کرتا. کیا جذبہ تھا سوچو آپ. باپ کا بیٹے کو ذبح کرنے میں جو اخلاص ہے، اس اخلاص کو ہمیں سیکھنے کی ضرورت. اللہ کرے وہ اخلاص ہماری نمازوں میں آ جائے، اللہ کرے وہ اخلاص ہماری دعاؤں میں آ جائے، اللہ کرے وہ اخلاص ہمارے دین پہ چلنے میں آ جائے. وہ اخلاص کی ضرورت ہے میری بہن. ریاکاری سے بچنے کی ضرورت ہے، دکھاوے سے بچنے کی ضرورت ہے.